والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے دین اسلام کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچی۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ مال و دولت اللہ رب العالمین کی جانب سے عظیم نعمت ہے۔ اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی۔ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے انسان کو دنیاوی و اخروی بے شمار فائدے حاصل ہوتے۔ چند فائدوں کو میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے انسان کے مال و دولت میں ترقی ہوتی ہے، انسان کے مال و دولت میں بڑھوتری ہوتی ہے، انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے مال و دولت میں زیادتی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے انسان کے مال و دولت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ انسان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم اپنے جیب سے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، ہمارے مال و دولت میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ یہ انسان کی غلط سوچ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے
اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کے مال میں ترقی ہوتی ہے، انسان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، انسان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور انسان کے مال میں ترقی ہوتی ہے۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال میں بڑھوتری کرے، اپنے مال میں اضافہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں رحمت کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور خود صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن اللہ کی جانب سے اس سرزمین کے اوپر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پہلا فرشتہ انسانوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ تو اس شخص کے مال میں ترقی عطا فرما، تو اس شخص کے مال میں زیادتی عطا فرما، تو اس شخص کے مال میں بڑھوتری عطا فرما جو تیرے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ انسانوں کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ تو اس شخص کے مال کو تہس نہس کر دے، تو اس شخص کے مال کو برباد کر دے جو تیرے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے اور تیرے دیے ہوئے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو جو لوگ رحمت کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بننا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا تیسرا فائدہ یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے محفوظ کریں گے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی سلگتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات عطا کریں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو جہنم کی سلگتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کہ کھجور کا معمولی ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے صحیح۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھجور کا معمولی ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کھجور کا معمولی ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کھجور کے معمولی ٹکڑے کے خرچ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس حدیث پر ذرا غور کیجیے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کھجور کے معمولی ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، تو دنیا کے اندر بڑی سی بڑی چیزوں کو، قیمتی سی قیمتی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کل قیامت کے روز اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بدرجہ اولا بچا سکتے ہیں۔ تو جو انسان قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جہنم کے عذابات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ آپ نے وہ حدیث 12 سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، ان 7 خوش نصیب بندوں میں سے وہ بندہ بھی ہوگا جو دنیا کے اندر اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، ایک ہاتھ سے دیا ہوگا تو دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے کہ وہ کتنا دیا ہے، کیا دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو چھپا چھپا کر کے خرچ کرتے ہیں، چھپا چھپا کر کے دیتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھا دکھا کر کے کہ میں اتنا امیر ہوں،
میں اتنا سخی ہوں، میں اتنا لاکھوں پتی ہوں، میں اتنا کروڑپتی ہوں، میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنے والا ہوں، لوگوں کے سامنے گن گن کر کے دیا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تھوڑا، شہرت ہوتی زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے دینا چاہیے، چھپا کر کے دینا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تب جا کر کے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پا سکتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا پانچواں فائدہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ان کا مکمل اجر و ثواب دیا جائے گا، پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ تم کو عطا کریں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی بشارتیں سنائی گئی جو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کا مکمل اجر و ثواب دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لاکھوں کماتے ہیں، ہمارا بزنس عروج پر ہے، ہماری تجارت اچھی چل رہی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی روزی روٹی میں، اپنی زندگی میں خوشحالی یا خیر و برکت کے دروازوں کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کے برابر ہے، اس دانے کی مثال ہے جس دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے۔ جب ہم دانے کو زمین میں بوتے ہیں تو اس ایک دانے سے 7 شاخیاں نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر شاخ پر، ہر بالی پر 100 دانے نکلتے ہیں۔ تو ایک دانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے دیتا ہے۔ ہم ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں، ایک دانے سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں۔ تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 روپیہ دیتے ہیں تو 1 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 روپے، اور اگر ہماری نیت خالص ہے تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کریں گے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے 700 روپے پائیں گے، اور اگر ہماری نیت خالص ہے تو اس سے کہیں زیادہ بھی ہم پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہماری روزی روٹی میں، ہماری کمائی میں خیر و برکت کے دروازوں کو اسی وقت کھولے گا جب کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے بنے گے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صدقہ و خیرات کرنے کے 3 اہم فائدوں کو ذکر کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
ان میں سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم فائدوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، گناہوں کے شکار ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر گناہوں سے پاک و صاف ہونا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق مال و دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے انسان کے پاس جو کچھ مال و دولت بچا ہوا ہے وہ بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کا دل دنیا کی محبت سے، مال و دولت کی محبت سے، حرص سے، لالچ سے انسان کا دل پوری طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ہر انسان دنیا سے لگا ہوا ہے، ہر انسان دنیا سے بڑی محبت کرتا ہے، مال و دولت سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی مال و دولت کو کمانے کے لیے انسان خون پسینہ بہاتا ہے، رات دن محنت مزدوری کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرے گا تو اس کا دل مال و دولت کی محبت سے، اس کے اندر جو حرص ہے، جو لالچ ہے، جو طمع ہے، ان تمام سے انسان کا دل، انسان کا نفس پوری طرح پاک و صاف ہو جائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں اور جو بیماریاں آتی ہیں، ان تمام مصائب و مشکلات سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گی۔ جو انسان سکون کی زندگی چاہتا ہے، امن اور شانتی کی زندگی چاہتا ہے، خیر و برکت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ ان تمام فوائد کو ہم جاننے کے باوجود آج ہم اپنے مال و دولت کو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، سیدھے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے غلط راہوں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا شروع کر دی۔ مثال کے طور پر ہم بیڑی پینے میں، سگریٹ پینے میں، گٹکا کھانے میں، مانی چند کھانے میں، پان پرا کھانے میں، اسٹار کھانے میں، ماوا کھانے میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، ایسی تمام نشیلی چیزوں کے استعمال میں اپنے مال و دولت کو پانی کی طرح بہا رہے، جبکہ ان تمام نشیلی چیزوں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ تم فضول خرچی مت کرو، اپنے مال و دولت کا غلط استعمال مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے، اپنے مال و دولت کا غلط استعمال کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے مال و دولت کا غلط استعمال کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا کوئی انسان جو شیطان کا بھائی بن جائے، شیطان کا بھائی کیا دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ مال و دولت اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ کا ایک 9واں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جہاں انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے، تو وہیں پر انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ دلیل مسند احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ عبداللہ بن سلام۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا، 4 باتوں کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ پہلی بات، تم سلام کو پھیلاؤ۔ دوسری بات،
بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسے لوگوں کو پانی پلاؤ۔ تیسری بات، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ چوتھی بات، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، جبکہ ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، آرام کی نیند سوتے رہتی ہے۔ ایسے تنہائی کے وقت میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ ان چار باتوں پر عمل کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، مرنے کے بعد تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ان چار باتوں میں سے سب سے اہم بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، پیاسے لوگوں کو پانی پلانا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے، یا ایسی نیکی ہے جو قیامت کے دن انسان کو مرنے کے بعد جنت میں لے جانے والی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد اپنے آپ کو جہنم میں داخل کروانا پسند نہیں کرے گا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا بن جاؤں، اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ ہو جاؤں۔ اور میں اور آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جنت کا توشہ تیار کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے والوں کے لیے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اگر میں اور آپ مرنے کے بعد جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور جنت میں داخل ہو کر کے عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے برخلاف ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، حیثیت والے ہیں، روپے پیسے والے ہیں، استطاعت والے ہیں، امیر ہیں، لاکھوں پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دل بہت تنگ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بخیل کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بخیل کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسی بخیلی، یہ ایسی بدترین عادت ہے، بخیلی ایسی بدترین عادت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ بخیلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے تو بخیلی کے بجائے، کنجوسی کے بجائے، مال و دولت کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مال و دولت یہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم امانت بھی ہے، عظیم نعمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھنے والے ہیں، حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے روز ہر بندے مومن سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور خاص کر کے مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن ابن آدم کا قدم اللہ کے دربار سے اس وقت تک ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ ابن آدم سے 5 چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ ان 5 سوالات میں سے، ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم چیز، ایک اہم سوال اس مال و دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور مال کمانے کے بعد کیا نیکی کے کاموں میں خرچ کیا یا بدی کے کاموں میں خرچ کیا۔
اچھے کاموں میں خرچ کیا یا برے کاموں میں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں 2 سوالات کریں گے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اس لیے مال کو حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے، زندہ رکھا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھا ہے، اس زندگی کو غنیمت جان کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان مرتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ کب میں اور آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جان کر کے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائی، وقت ہو رہا ہے، آخر میں 2 باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر انسان کے پاس مال ہے، ہر انسان کے پاس مال ہے۔ اس مال کا ہم کہاں استعمال کریں، مال کو کہاں خرچ کریں؟ ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری جگہ ہیں جہاں ہم کو مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن 2-3 باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مال و دولت کو ہم مساجد و مدارس کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ مسجدیں بنانا ہے، مدارس بنانا ہے، مسجدوں کے بنانے میں، مدرسوں کے قائم کرنے میں اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کے ذریعے سے اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خاص محل بنائیں گے۔ جس طرح میں اور آپ دنیا میں اپنے اپنے نام سے مکانات بناتے ہیں، جس طرح میں اور آپ دنیا میں اپنے اپنے نام سے گھر بناتے ہیں، تو اسی طرح اگر میں اور آپ جنت میں اپنے نام سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور خاص کر کے مسجدوں کے بنانے میں، مدرسوں کے بنانے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم تو مر جاتے ہیں، ہم تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جب تک یہ مسجدیں آباد رہیں گے، جب تک یہ مسجدیں قائم رہیں گے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی بات کرتے رہیں گے، تب تک ہم کو صدقہ جاریہ کے طور پر برابر ثواب ملتا جائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنے مال و دولت کو نفادار علم کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنے مال و دولت کو غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو اور خاص کر کے یتیموں کی کفالت کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، تو اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ میں اور آپ اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال و دولت کے ذریعے سے یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں کا سہارا بنیں۔ یتیموں کی کفالت کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ان فوائد کو ذکر کرنے کا یہاں وقت نہیں، تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ مال و دولت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، مال و دولت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے مال و دولت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں بہت اونچا مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا، دنیا میں بھی بہت ساری بشارتیں
اور مرنے کے بعد بھی بہت ساری خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ تو اگر ہم دنیا اور آخرت کی ساری خوشخبریاں حاصل کر لینا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کے یہ سارے فائدے حاصل کر لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ کے دیے ہوئے اس مال و دولت کو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، ہر اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخیلی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مال و دولت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا